اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ عزیزان گرامی، آج کا موضوع علامات منافقین کیا ہیں، قرآنی آیات کا ترجمہ اور مفہوم اور نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، فرمایا بے شک یقیناً منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے، آگ کے شعلوں میں جل رہے ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے چند آیات کا نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن اندر سے منکر ایمان ہوتے ہیں، اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور نمبر 3، حقیقت اسلام ایمان سے ناواقف ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ان کے دلوں میں مرض ہوتی ہے، یقیناً وہ منافقت کی وجہ سے مرض پیدا ہوتی ہے، وہ بڑھتی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5، منافق فسادیے ہوتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، ہر کام ان کا فساد پہ مبنی ہوتا ہے، جو بھی کام کرتے ہیں اس میں فساد ہی فساد ہوتا ہے۔ نمبر 6، وہ اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، در حقیقت خود بے وقوف ہوتے ہیں۔ نمبر 7، جھوٹ بولتے ہیں۔ نمبر 8، وہ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھتے ہیں۔ نمبر 9، حقیقت اسلام کو نہیں جانتے اور فریقین کے درمیان یعنی مسلمان اور کافرین کے درمیان وہ فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ اور نمبر 11، وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہتے ہیں۔ نمبر 12، وہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید کر لیتے ہیں۔ اور نمبر 13، جیسا کہ آگ روشن ہوتی ہے، ایک مثال دی جا رہی ہے کہ وہ جب اندھیرا ہو آگ روشن ہو تو وہ چل پڑتے ہیں، جب آگ روشن نہ ہو، روشنی ختم ہو جائے تو وہ ان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور مثال بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب بادل کا گرج چمک ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ موت کے ڈر کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اور جب روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں، جب روشنی ختم ہو جاتی ہے، چمک ختم ہو جاتی ہے، پھر وہیں پہ رہ جاتے ہیں۔ قرآن نے انہیں مثال دی ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، یہ رجوع نہیں کریں گے، حقیقت کو نہیں مانیں گے۔ اور ان لوگوں کی مثال، بہت سی مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 88 کا نتیجے میں یہ ہے۔ اور منافقین کے متعلق مسلمان کے 2 گروہ ہو گئے تھے، کچھ لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، اسلام قبول کیا، پھر واپس پلٹ کر چلے گئے۔ بعد میں مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہاں سے چلے گئے ہیں تو یہ منافق بھی نہیں ہیں، لیکن قرآن کی واضح آیت نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 88 میں، قرآن نے انہیں منافق کہا ہے کہ جو مدینہ میں آئے لیکن اسلامی قوانین کو قبول نہ کیا، وہیں سے واپس چلے گئے۔ اور بعض نے کہا یہ منافق ہیں، بعض نے کہا نہیں یہ مسلمان ہیں۔ اللہ نے واضح وحی نازل کی کہ یہ لوگ حقیقتاً منافق ہیں، اور یعنی مقصد یہ تھا کہ اسلام سے یہ روگردانی کر رہے ہیں، اسلام کو حقیقتاً پسند نہیں کیا ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 91 میں ارشاد فرمایا، اور یہ لوگ منافق لوگ جو ہوتے ہیں یہ امن کو پسند نہیں کرتے، زبانی طور پر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور امن کو پسند یہ لوگ نہیں کرتے، امن نہیں پیدا کرتے اور فساد پھیلاتے ہیں۔ اور حقیقتاً یہ لوگ نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور جب انہیں موقع ملتا ہے تو یہ فتنہ فساد میں زیادہ حصہ لیتے ہیں، یہ منافق ہونے کی علامت ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 138 میں ارشاد فرمایا کہ عذاب علیم،
ان لوگوں کے لیے عذاب علیم بھی ہے جن کے دلوں میں نفاق ہے، جو منافق ہیں، اور حقیقتاً یہ کافرین کے حامی ہوتے ہیں اور یہ کافرین کی عزت کرتے ہیں۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں ارشاد فرمایا یہ آیات الہی کا انکار کرتے ہیں اور آیات الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کے پاس اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی مسلمان نہ بیٹھے، ورنہ فرمایا تم انہی کی طرف ہو جاؤ گے، جو مسلمان ان کے پاس بیٹھے گا وہ انہی کی طرح ہو جائے گا۔ اور نمبر 26 کافرین منافقین کو یکجا کر کے قیامت کے دن اللہ جہنم میں ڈالے گا، اور ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم، فرمایا فی جہنم جمیعا، قیامت کے دن اللہ کافرین منافقین کو یکجا جمع کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ نمبر 27 منافق طعنے دیتے تھے مسلمانوں کو کہ طعنہ زنی کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے اس لیے آپ کو جنگ میں فتح ملی، حقیقتاً وہ ساتھی نہیں ہوتے تھے، نہ مددگار ہوتے تھے، اور کافرین کو بھی ان کی حمایت کرتے تھے۔ جب کافرین کے پاس جاتے تھے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں ارشاد ہے منافق یہ اللہ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے منافق نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی جو بھی یہ صبح اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو یہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، یہ اللہ کو یاد کم کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 143 میں فرمایا کبھی کبھی یہ فریقین کے ساتھ نہیں دیتے اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے، نہ کبھی کافروں کی مدد کرتے ہیں نہ مسلمانوں کی، لیکن ان کے مفادات ہوتے ہیں، ان مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی خاموش بھی ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 33 منافق کافر سے زیادہ بد ضمیر ہوتا ہے، کیونکہ کافر برملا کفر کا اظہار کرتا ہے، لیکن منافق میں اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے موقف کا برملا اظہار کرے۔ یہ آستینوں کے سانپ ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور فرمایا منافق جہنم سے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے اور وہ بڑھتی رہتی ہے، اور ان کے دلوں میں فطور ہوتا ہے۔ اور اسی حاشیہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ منافق دین میں شک و شبہ میں مبتلا لوگ، ایمان پر جن کا توکل نہیں ہوتا اور یہ توکل نہیں کرتے، ایثار نہیں کرتے، قربانی نہیں کرتے، یعنی خرچ نہیں کرتے راہ خدا میں، یہ لوگ جہاد نہیں کرتے اور نیکی کو یہ اہمیت نہیں دیتے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرمایا منافق جہاد معاف کروانا چاہتے ہیں، یہ گھر بیٹھے رہتے ہیں، یہ عورتوں کی محفل کو زیادہ پسند کرتے ہیں، گھروں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، یہ منافق ہونے کی علامت ہے اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ آیت نمبر 94 میں یہی ارشاد فرمایا جب کوئی مشکل پیش آئے، جب اسلام پہ کوئی حملہ آور ہوں تو یہ لوگ عذر پیش کرتے ہیں، حقیقتاً اسلام کے مددگار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مکاریاں بتا دیں، یہ ایک آیت میں ہے کہ جب اللہ کے نبی جنگ تبوک پہ گئے تو انہوں نے پیچھے سے منافقت کی اور جو غلط کرتوت کیے، جو منصوبے بنائے، اللہ کے نبی کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی۔ اللہ کے نبی جب واپس ہوئے تو ان کو بتا دیا کہ آپ نے یہ منصوبے اسلام کے خلاف بنائے تھے، تو پھر یہ قسمیں اٹھانے لگ گئے کہ ہم یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے نیک ارادے تھے، لیکن کل حلاف بنمیم، اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے قرآن میں کہ جو زیادہ قسمیں اٹھائے میرا حبیب وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور فرمایا یہ لوگ ناپاک ہیں، ان کے دلوں میں فطور ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ منافق کی علامت یہ ہے کہ زیادہ قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، اور ارشاد ہوا ان میں سے اگر آپ راضی بھی ہو جائیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ فاسق قوم ہے، اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ ظاہر ہے جن پہ اللہ راضی نہیں ہوگا اس پہ حبیب خدا بھی راضی نہیں ہوں گے۔
اور یہ بادیہ نشین بدو ہیں، یہ کفر و نفاق ان کے دلوں میں پھیل گیا ہے، یہ انتہائی سخت لوگ ہیں۔ اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا، اور جو کچھ رسول پر نازل ہوا ہے یہ لوگ ان کی حدود کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور یہ بدو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرنا توان سمجھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرمایا، تمہارے آس پاس بدو ہیں اہل مدینہ میں جو منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی مدینہ منافقت سے پر ہو چکا ہے، آپ انہیں نہیں جانتے اور ہم انہیں جانتے۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے دلوں میں فطور ہے، یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو فرمایا ان لوگوں پر ڈبل عذاب ہوگا، اور باقی گناہ گاروں کے مقابلے میں ان پر ڈبل عذاب ہوگا، عذاب عظیم میں یہ مبتلا ہو جائیں گے۔ سورہ عنکبوت میں بھی یہی ارشاد فرمایا، اہل ایمان کون ہے اور منافق کون ہے، یعنی اہل ایمان کی کچھ علامات قرآن نے بیان کی ہیں، اور منافقین کی یہی علامات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 60 میں فرمایا، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ پھیلتی رہتی ہے، وہ منافقت ایک بیماری ہے، یہ مدینہ میں مختلف جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، یہ منافق اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتے، آپ ان کے خلاف اٹھیں گے۔ تو اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے ان کے خلاف آواز بلند کرو، اور تو یہ ملعون ہیں، ایک روایت میں ہے، ایک آیت میں ہے یہ لوگ ملعون ہیں، اور یہ انشاءاللہ اللہ فرما رہا ہے جہاں یہ جائیں گے یہ پکڑے جائیں گے، بری طرح مارے جائیں گے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، منافق مرد، منافق عورتیں، مشرک مرد، مشرک عورتیں، بدگمانی کرنے والے، وغضب اللہ علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہے، ولعنہم، ان پر اللہ کی لعنت ہے، وعد لہم جہنم، اور جہنم کو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، وساءت مصیرا، انتہائی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ مرد اور عورتیں مومنین سے کہیں کہ ہم آپ کا انتظار، منافق مرد اور عورتیں مومنین سے کہیں گے، قرآن کی آیت ہے، قیامت کے دن، یا ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم آپ کا انتظار کریں، ہم تمہارے نور کی روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آواز یہی آئے گی، حکم آئے گا کہ پیچھے لوٹ جاؤ اور تلاش کرو، ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندرون حصہ میں رحمت ہوگی اور اس کے بیرون حصہ میں عذاب ہوگا۔ یہ منافق لوگ رحمت والے دروازے میں نہیں ہوں گے، یہ منافق یعنی جن کے دلوں میں نفاق ہوگا یہ عذاب والے دروازے سے داخل ہوں گے، یعنی جہنم میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے سورہ تحریم میں، اے نبی کفار و منافقین کے خلاف جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اور سورہ منافقین میں یہی کہا کہ اے میرا حبیب جو آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی اس کا میں ایک مطلب بیان کر رہا ہوں، یہ گواہی دینے والے، اللہ کی رسول کی رسالت کی جو گواہی دے رہے ہیں، یہ منافق لوگ یہ دل میں حقیقتاً یہ سچے نہیں ہیں، گواہی سچی ہے، گواہ خود جھوٹے ہیں، ان کے حقیقتاً یہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اور منافق اکثر اوقات اپنے قسموں کے ڈھال بناتے تھے، یعنی زیادہ قسمیں اٹھاتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں، اور یہ لوگ بعض ایسے بھی تھے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی۔ اور اسی طرح بہت سے واقعات ہیں، اور جب انہیں اللہ کا رسول حکم دے کہ ایمان لے آؤ تو یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، اور تکبر کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔